الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القلم کا دوسرا حصہ ہے، اتفاق سے دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر ہے 34 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ دیکھیے گزشتہ درس سے جڑتے ہیں، گزشتہ درس میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر، یعنی جو باغ والوں کا قصہ سنایا تو دنیا کا عذاب، لیکن آخرت کا عذاب بہت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو عذاب کی دو شکلیں ہوئی، دنیا میں بھی زلزلہ، طوفان، یہ سب آتے رہتے ہیں۔ یہ ایک شکل کیسی ہوتی ہے عذاب کی؟ انتباہ، یعنی وارننگ کے طور پر۔ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے جیسے فرعون کے لیے ذکر ہے، لیکن آخرت کا عذاب وہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب عذاب کا ذکر ہوا تو ظاہر بات ہے کہ متقین، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہو اور تنبیہات ہوں تو مومنین کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ تو اب متقین کے لیے سنیے۔ تو پڑھنا تو آپ جانتے ہیں، ان پر آپ گناہ کریں اور عند پر اخفا کریں، اور متقین کا ترجمہ جیسے کہ ہم نے بتایا ہے کہ ڈرنا نہ کرے بلکہ پرہیزگار، یہ فارسی ترجمہ ہے پرہیزگار۔ تو پرہیز تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے پرہیز، اور تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کی حفاظت کرو، بچوں کی حفاظت کرو، خود بچو بچاؤ۔ واتقوا النار، تو اس کے معنی یہ ہے کہ پرہیزگار جو اختیار کیے ہیں ان کے لیے یا متقین کر دیں۔ عند ربہم، ان کا جو رب ہے ان کے پاس جنات، یہ جنت کی جمع باغات، نعیم، یہ نعیم کیا ہے؟ یہ نعیم اصل میں ایک ہے نعمت اور دوسرا نعیم، تو اس میں ہمیں فرق، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عند، سورہ تحریم میں آسیہ نے دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتن، پہلے عند، قرب اللہ کا، صرف جنت میں مقام نہیں، گھر نہیں، تو اصل تو قرب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، پھر مکان۔ تو ان کے رب کے قرب میں، رب کے پاس، یہ بہت اہم ہے۔ باقی باغات دنیا میں بھی ہیں لیکن وہ عند ربہم نہیں ہے۔ تو اب یہاں ہمیں دو چیزیں سمجھنا ہے، پہلے نعیم اور نعمت۔ نعمت کا بھی لفظ بار بار آیا ہے کلام پاک میں۔ اچھا، نعمت گول تا سے بھی آیا ہے اور نعمت لمبی تا سے بھی آیا ہے، اور یہ نعیم اس کا بھی نعمتوں والے باغات۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا میں جتنی نعمتوں سے نوازا گیا ہے، آپ قرآن شریف میں دیکھیں گے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، بنی اسرائیل کو، عیسائیوں کو، اصحاب مدینہ کو، اذ کنتم اعداء، وہاں بھی نعمت۔ تو دنیا میں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے جو نعمتیں عطا ہوتی ہیں اسے نعمت، چاہے گول تھا چاہے لمبی تھا، اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں اس کے لیے نعیم، یہ نوٹ کر لیں۔ تو جب بھی آپ پڑھیں گے کلام پاک تو آپ کو ملحوظ رہے گا، اور یہی کہتے ہیں کلام پاک کے الفاظ۔ اچھا، اب دونوں میں فرق کیا، اسے بھی تو جاننا ہے نا بھائی۔ چلیے تو دیکھیے، تین چیزوں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نعیم جو ہے، جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ پائیدار ہیں، ازلی ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی نعمت یہ تو دائمی نہیں، ختم ہوگی، جی ختم ہو جائے گی۔ ابھی دیکھو باغ والوں کا قصہ، جل گئے باغ،
یہ ایک فرق ہے. اور بھی فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ ایک کے پاس باغ ہیں یعنی جنت ہے دنیا میں, بہت کچھ ہے, لیکن امن کی حالت نہیں ہے, ماحول خوشگوار نہیں ہے, بدمزہ ماحول ہے, ہمیشہ اسے ڈر ہے کہ دشمن آ جائے, زلزلہ آ جائے, بارش آ جائے. لیکن جنت کی نعمت ہے امن. یہ دوسرا فرق. تیسرا فرق, انسان جب دانا بوتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ یہ پھل کہیں کڑوا نہ ہو جائے, بدمزہ نہ ہو جائے. تو جنت کے باغات آپ دیکھیں گے کبھی کبھی پھل ملتا ہے وہ کڑواہٹ ہوتی ہے اس میں, کوئی پھل ملتا ہے بہت میٹھا ہوتا ہے. تو یہ دنیا کی نعمت میں یہ فرق ہے. آپ کو فکر رہتی ہے کہ کہیں کڑوا نہ ہو جائے, بدمزہ نہ ہو جائے. اور جنت کی نعمتوں کا کہ وہ مختلف قسم کے الوان اور مزہ اور لطف. تو یہ فرق ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ایسی جنت کی جو نعیم ہے اس کی فکر کرنا چاہیے. اب ہمارے یہاں نام بھی رکھتے ہیں نعیم اور نعیمہ, تو اب انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے ایسے کام کرنا جو آپ کے نام سے لگے ہوئے ہیں, یعنی اسے عربی میں کہتے ہیں نام با مسمہ, مطلب آپ کے نام کے ساتھ جو معنی ہیں ویسے کام کریں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان کے نام کی حفاظت کریں, اور بجائے, حالانکہ دنیا کے باغات کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے, مگر آخرت کے نعیم کے لیے جد و جہد کریں. تو اب دیکھیے دوسری آیت, فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. یعنی کیا, فا یعنی پس. تو معلوم ہوا کہ کچھ پوچھا جا رہا ہے, یعنی سوال, یعنی ایسا نہیں معلومات کے لیے نہیں, سوال انکاریہ. ایک تو سوال کیا جاتا ہے سمجھنے کے لیے, تو کیا ہم مسلمین سے مراد فرما بردار, ان کو ہم مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ ابھی عذاب الاکبر اور ابھی نعیم الجنہ ہے نا. اچھا, جنات النعیم. اب آپ غور کریں, یہ آیت بیچ میں یہ کس طرح آئی؟ ابھی تو بات چل رہی ہے کہ متقین کے لیے نعمتوں بھرے باغات, اب یہ انکاریہ سوال کیسے ہوا؟ تو یہ ہم اس لیے انداز اختیار کرتے ہیں تاکہ ہمیشہ محفوظ رہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں کچھ بات ہے, نہیں تو آپ نہیں پوچھیں گے ارے بھائی ایسا کیسا, تو کچھ ہوا ہے نا پہلے. تو کیا ہوا پہلے؟ پہلے یہ ہوا کہ یہ جو عذاب اور یہ گرفت, تو مشرکین کیا کہتے تھے؟ جو ماحول تھا مکے کا وہ یہ تھا کہ مشرکین رئیس تھے, ساہوکار تھے, خوش و اطمینان کی خوشحالی تھی, نعمتوں سے بھری دنیا تھی ان کے پاس. اس کے مقابلے میں مسلم جو اسلام لاتے تھے وہ کیسے تھے؟ مفلس تھے, ان کے باغوں میں کام کرنے والے تھے. تو وہ کیا کہتے تھے مسلمانوں سے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا عذاب الآخرت اکبر اور یہ قیامت اور یہ مصیبت اور یہ جہنم, سنو, رب نے ہم پر یہاں ہمارا اکرام کیا ہے, ہم خوشحال ہیں, آپ پر آپ مفلس ہیں. لہذا جب آپ جو بول رہے ہیں نا قیامت قیامت, تو جب قیامت آئے گی نا, آخرت واقع ہوگی, تو ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم رہے گا اور تم مفلس رہو گے. اب اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی, نہیں تو کیسے سوال آ گیا درمیان میں, تو سمجھے نا. تو اس کے مقابل میں آیت نازل ہوئی, تو کیا تم یوں سمجھتے ہو کہ ہم فرما برداروں کو مجرمین کی طرح کر دیں گے, یعنی انہیں بھی عذاب میں داخل کریں گے؟ ایسا نہیں ہے. تو اب سنیے, ما لکم کیف تحکمون. آپ سنتے ہوں گے یہاں مالک کہتے ہیں نا کبھی, مالک یعنی, تو مالک یعنی کیا ہوا تجھے, مالکم کیا ہوا تمہیں, کیف تحکمون کیسا فیصلہ کرتے ہو, یعنی فیصلہ کر لیا کہ اللہ نے ہمیں خوشحال رکھا ہے, ساہوکار بنایا, اقتدار دیا ہے, تو یہ مسلمانوں کو ذلت و رسوائی, تو کل بھی ایسی ہمیں اقتدار اور ان کو رسوائی. کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. اب وہی سوال انکاریہ, کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ یہ جو میں کہتا ہوں نا انکاریہ, مطلب معلومات نہیں حاصل کرنا ہے, ایسا ہے ہی نہیں. یہ اصطلاح ہے گرامر کی. کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ اب لکم یعنی تمہارے لیے, تمہارے پاس,
فیہ تدرسون کہ اس میں تم نے یہ پڑھا کہ تم جو ہے قیامت میں تم بھی اسی طرح خوشحال رہو گے. اب یہ تدرسون جو ہے تدرس اور تقرا دونوں میں فرق ہے. تقرا تو بھائی میرا خط پڑھ لو, پڑھ لیا, پڑھنے میں ریڈنگ میں, اور تدارس یعنی تدریس سمجھنا, تدبر کرنا, غور کرنا. تو یوں نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے پاس وہ کتاب ہے کہ تم نے پڑھ لیا. نہیں نہیں, ایسی کوئی تدریس, ایسا کوئی معلومات ہے تمہارے پاس, ایسی کوئی کتاب ہے کہ تم نے اس کا مطالعہ کیا ہو. ان لکم فیہ لما تخیرون. اب دیکھیے پہلا فیہ کی ضمیر کہاں؟ کتاب کی طرف, لیکن دوسرا فیہ آخرت کہ تمہارے لیے اس میں, یعنی جب جنت میں جاؤ گے, نعیم اصل میں ہے نا, تو نعیم کی طرف جب وہاں جاؤ گے تو تمہارے لیے آپ دیکھا تخیر ان کیسے کہیں گے؟ اختیار. تو اختیار میں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ چوائس کرو یہ یا وہ, آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ چاہیے تفسیر کے یہ چاہیے, تو انسان کون سے اختیار کرتا ہے؟ جو اسے پسند ہے. تو یہاں دیکھو ترجمہ کیسے ہوتا ہے, یعنی کہ تمہارے لیے آخرت میں جو تم پسند کرو. دیکھو کیسے ترجمہ ہو گیا, اختیار کرو نہیں. اختیار تو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آپ کس چیز کو اختیار کرتے ہو. اب یہ آخری ترجمہ یعنی جسے ہم کہتے ہیں رزلٹ, انسان کس چیز کو اختیار کرتا ہے؟ جسے وہ پسند کرتا ہے. تو یہ ترجمہ کرنے کے طریقے ہیں. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون. ایمان یمین کی جمع. کیا تمہارے لیے قسمیں ہیں؟ علینا ہمارے ذمے, ہم پر واجب, یہ علینا. اور ل یعنی تمہارے لیے, علینا ہم پر, ل تمہارے لیے, ہم پر. بالغتن جو پہنچیں گی قیامت کے دن, یعنی جو ہم تمہارا قسمیں ہم نے کھائی ہیں جو ہم پر واجب الادا ہیں, قیامت تک یہ قسمیں باقی رہیں گی. کیا رہے گا؟ ان لکم فیہ کا ان لکم لما تحکمون. مطلب تم جو فیصلہ کرو گے وہ تمہیں ملے گا کہ ہم نے ایسی قسمیں کھائی ہیں. استفہام انکاری. اب ایمان پر میں آپ کو دیکھو کلام پاک میں یمین اس کی جمع ایمان. ایمان اور چیز ہے, یمین اس کی جمع ایمان. قسم بھی ہے, قسم الذی بالحجر ہے نا, اور حلف بھی ہے, ذالک کفار اذا حلفتم. حالانکہ ہم نے سرسری طور پر کچھ بتایا ہے, مگر ایک چیز کو 3 بار 4 بار. تو قسم اور حلف اور یمین. بھائی ایک شخص نے قسم کھایا, یہ تو کیا ہو گیا؟ یمین. آپ نے کوئی قسم کھائی, لیکن جب آپ نے ایگریمنٹ کیا, یہ حلف نامہ, قسم نامہ نہیں لکھتے, یمین نامہ نہیں لکھتے. آپ نے اکیلے قسم کھائی, قسم ہے. آپ نے اکیلے نے ارادہ کیا پیدل جانے کا مکہ, کیا یمین ہے. لیکن حلف آپ نے ایگریمنٹ کر لیا. تو یہ فرق ابھی سامنے رکھیں, یمین, قسم اور حلف. سلہم ایہم بذالک زعیم. دیکھیں سلہم اصل میں اسألہم ہے نا, سوال سے سأل یسألو. تو یہ عربی گرامر ہے, سل کا کبھی حمزہ نہیں پڑھا جاتا, تو جیسے لکھا ہے ویسے ہی پڑھیں. سلہم پوچھیں ان سے, ان میں سے کون سا اس بات پر جو ابھی باتیں پیش کی گئی نا, بذالک. زعیم یہاں بہت استعمال ہوتا ہے, زعیم العرب. یہ بڑے بڑے منسٹر گزر چکے ہیں نا پہلے, جیسے کہ جمال عبد الناصر, تو ان کا ایک وقار تھا عربوں میں. تو زعیم العرب زوم سے, جی زوم مصدر, زوم کیا مصدر, اور زعیم اس میں فاعل, یعنی وہ ذمہ دار ہے, اور زوم ذمہ داری. تو کیا پوچھ رہے ہیں؟ پوچھئے ان میں سے کون اس بات کا زعیم ہے, یعنی ذمہ دار ہے. تو زعیم المسلمین مسلمانوں کا ذمہ دار رہتا ہے, لیکن یہ کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان اسے قبول کرتے تھے, اس میں صلاحیت ہوتی تھی. اور آج کل زعیم خود ہی اس پر کیا قوت پر بننے کی کوشش کرتے ہیں. باقی زعیم بہت اچھا لفظ ہے, تو پوچھا جا رہا ہے. اچھا اب سنیے, وہی استفہام انکاری.
ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. کیا ان کے کچھ شریک ہیں، لہم یعنی آپ کے، جن پر آپ کو اعتماد ہے، ہر ایک کے شریک ہیں. کسی کا کس پر یقین ہے، جیسے ہمارے مسلمانوں میں مزار یہاں موجود ہے مگر دور کی مزار جائیں گے، حج پر آتے ہیں تو کربلا جائیں گے، تو انہیں یقین ہے اس بات پر کہ کربلا جائیں گے تو وہاں ہمیں کچھ ملے گا. تو یوں پوچھا جا رہا ہے کیا ان کے کچھ ایسے شریک ہیں؟ فَلْيَأْتُوا، یہ لام امر ہے. لام ہم کہہ چکے تھے، ایک تو ہے ایتو آؤ، اور فَلْيَأْتُوا چاہے کہ وہ آئیں. سمجھے نا، لام امر لام. اب سنیے، فَلْيَأْتُوا کے معنی انہیں چاہیے کہ آئیں. عطایاتی کے معنی کیا؟ آنا. ابھی بھی شرکائہم جو با ہے نا، اس نے کمال کر دیا با نے. بشرکائہم اب آئے نہیں، با نے کیا کر دیا؟ لے کر آئے. دیکھیں کتنا فرق ہوا نا، یہ بہت اہم ہے نقطہ. تو انہیں کیا ان کے شریک ہیں جس پر ان کا اعتماد ہے، لے کر آئیں ان کو. دیکھیں یہ لے کر آئیں کس نے ترجمہ کیا؟ با نے. دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں سورہ بقرہ میں 258 تاکہ اس سے اچھی طرح واقف ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نمرود سے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ، تو کیا اللہ تعالیٰ سورج کے ساتھ آتا ہے؟ نہیں، سورج کو نکالتا ہے. تو ترجمہ الگ الگ، یہاں لے کر آئیں، وہاں نکالتا ہے. من المشرقی، مشرق سے. فاتی بہا، تو آ نہیں، فاتی بہا من المغرب، تو یہ با. اور بھی 17 نمبر آیت میں ذہب اللہ بنورہم، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کے ساتھ گیا؟ نہیں، کفر اڑا لے گیا، اچک لے گیا. تو مطلب ہے کہ ترجمہ پھر آپ اپنے حساب سے کریں، لیکن اس میں معنی میں فرق ہونا چاہیے. لے کر آؤ، لے کر آیا، نکالا، اچک لے گیا، اگر وہ سچے ہیں. مطلب ہے کہ استفہام انکاری اور اس کا تتمہ ہے. تو اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ترجمہ، معانی، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی قصہ ہوگا تو قصہ. اب ایک مسئلہ آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس دن یکشف کھول دی جائے گی پنڈلی. پنڈلی ہر ایک کو پنڈلی ہے. اب یہ ذرا ساتھ میں رہے گا میرے. اب کھول دیا جائے گا پنڈلی سے، یعنی پنڈلی کو کھول دیا جائے گا. تو پنڈلی کو کھولنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پائچہ اوپر اٹھانا پڑتا ہے. جیسے کہ بلقیس جب جا رہی تھی تو اسے ایسا سمجھ میں آیا کہ یہ پانی ہے تو اٹھا لی. تو جب اٹھاتی ہے تو پنڈلی کھل جاتی ہے. اب دیکھیے ترجمہ، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، یعنی یکشف یعنی پنڈلی سے اٹھا لیا جائے گا. یہی ترجمہ کریں، کیونکہ پنڈلی سے جب کپڑا اٹھائیں گے پائچہ تو ہی کھلے گی نا. تو یہی ترجمہ مناسب ہے، اٹھا لیا جائے گا پنڈلی سے کپڑا. اور پنڈلی سے کپڑا اٹھانے کے بعد پکارا جائے گا کہ سجدہ کرو، الی السجود، یدعون الی السجود فلا یستطیعون، وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. یہ سمجھنا ہے اس آیت میں. تو تھوڑا سا توجہ دیں. پہلی بات اس کا مطلب کیا؟ دیکھو ساق کا ذکر ہے، پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ساق، ساق یعنی کیا؟ پنڈلی. تو اللہ تعالیٰ کی پنڈلی. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، ید اللہ ہے نا کئی جگہ پر. تو اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑی توجہ دیں اس طرف. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پنڈلی انسان اس وقت اٹھاتا ہے جب حالات غیر نارمل ہوتے ہیں یا کیچڑ ہو، ہے نا. ابھی بلقیس جیسی خاتون پنڈلی کب اٹھائے گی؟ حالات غیر طبیعی، غیر نارمل نہیں ہے تو اس نے اٹھائی نا پائچہ. تو ہم بھی کب اٹھاتے ہیں؟ مرد ہو چاہے خاتون ہو، پائچہ کب اٹھائیں گے؟ حالات غیر مناسب ہو. اس کو یاد میں رکھیں. اب آپ بتائیے، تو یہ جو منظر کشی کی جا رہی ہے نا پنڈلی کی،
قیامت کے دن حالات ایسے ہی ہوں گے ناسازگار. تو اس سے یہ تعبیر کیا گیا ہے کہ ایسے ناسازگار حالت میں یعنی پنڈلی یعنی کیا کپڑے اٹھائے جائیں گے. تو بیان کیا کرنا ہے؟ حالات ناسازگار ہیں. اور کیا کہا جائے گا؟ سجدہ کرو. تو ابھی وہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو. تو پھر وہ سجدہ کرو. تو پھر جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، انہوں نے کھول دی کیا ہے یا کپڑے وہاں سے اٹھا لے، ایک ہی معنی ہے، اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے. فلا یستطیعون. بعد نے کشف ساق سے مراد قیامت کی ہولنا کی جو ہم نے بیان کیا. لیکن حدیث دیکھیے بخاری کی حدیث اس طرح بیان ہوئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا. اب ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اللہ کے افعال اس کی شان کے جو لائق ہے. تو ہر مومن، اب یہ انہوں نے اضافہ کیا ہے، اس کی شان کے جو لائق ہے، وہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اس لیے کہ پنڈلی کھولے گا. سجدہ کرو، سجدہ. اب پنڈلی کیسے کھولے گا ہم نہیں سمجھ سکتے. البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے. اس لیے میں یہ حدیث کو پڑھ رہا ہوں. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف کافر، نہیں، کافر نہیں بھائی. جو لوگ سجدہ کرتے تھے شہرت کے لیے وہ بھی، اور وہ چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی، کیا ریڑھ ہی کہتے ہیں نا، ریڑھ کی ہڈی کے من کے تختے کی طرح سخت ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے. صحیح البخاری. تو دونوں مطلب ہوئے، یا تو آپ ہولنا کی مراد لیں، اور پھر بخاری کی حدیث ہے وہ تو اللہ تعالیٰ پنڈلی کھولے گا. کیسے ہم نہیں جانتے، لیکن اصل اس میں ہمارے لیے درس کیا ہے؟ سجدہ کرو. سب سجدے میں گر جائیں گے مگر کون؟ جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے. پھر کافر تو سجدہ کرتے ہی نہیں، لیکن کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں ان میں ایمان نہیں، جیسے منافقین. وہ کیسا سجدہ کریں گے؟ وہ تو جھوٹا، ریا. اس لیے اس میں جو ہمارے لیے درس ملتا ہے، اس حدیث کو ہم نے اس لیے پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی ایک چیز ہے. دوسرا سجدے سے مراد کیا؟ ہم اکثر کہتے ہیں سر تسلیم خر ہو جائے، یعنی جھک جائے، سر تسلیم خم. تو صرف سجدے سے مراد یہ سجدہ نہیں، فرما بردار، اطاعت. یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں. ہمیشہ انسان کو چاہے کہ اللہ کی اطاعت کرے. اللہ کے سامنے جھکنے کا مطلب کیا؟ ماں باپ کے سامنے جھکنے کا مطلب کیا؟ اطاعت، فرما بردار. جی، خشوع خضوع کے ساتھ. اس لیے ہم نے کہا کہ یہاں توجہ دیں. اب خاشعتاً ابصارہم ترحقہم ذلہ. اب یہ تو آپ جان چکے ہیں ذلہ، باقی ہمارے یہاں ذلہ، اب اس پر کافی محنت ہوئی ہے. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. اسی کا بقیہ. جب ندا ہوگی قیامت کے اس ہولناکی کے منظر میں کہ سجدہ کرو، تو ان کی نگاہیں جھک جائیں گی، چھا جائے گی ان پر کیا؟ ذلت، رسوائی. یہ بھی ہم بتا چکے ہیں، ذلولہ اور ذلت میں فرق ہے. ذلولہ یعنی نرم، گزشتہ ہو چکا ہے درس. انہیں دیکھو، کانو یدعون، بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف، یعنی نماز کی طرف. کب؟ واو حالیہ، جب کہ وہ سالم تھے، صحیح سلامت تھے، اس وقت انہوں نے نہیں کیا. تو اب یہاں سنیے گا، ہمارے پاس وقت ہے. نماز کی طرف یعنی انہیں ندا جاتی تھی. کیا ندا تھی؟ حی علی الصلاح، ہے نا، حی علی الفلاح، ہے کہ نہیں ندا؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں اذان ہوتی ہے کچھ نہیں، اتنا یہ ہے کہ ٹی وی بند کرتے ہیں. وہ بھی سب نہیں، جن کا ضمیر کچھ بیدار ہے، راکھ میں چنگاری ہے، وہ ٹی وی بند کرتے ہیں. اب تو ٹی وی ہے کہاں اب تو، لیکن ایک مثال. لیکن سوال کیا آتا ہے، حی علی الصلاح کا کیا مطلب؟ دیکھیے، نماز کی طرف آئیے، کامیابی کی طرف آئیے. اچھا، حالات کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جائیں گے. اس وقت کے لب کو، حی علی الصلاح، لب کو جو آواز دے رہا ہے، لب کو، ہے نا. اب کورونا کی وجہ سے نماز پڑھو،
فرق ہو گیا نا. ابھی کہیں سے جانا ہو جاؤ, ابھی حالات سدھر جائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, چونکہ آج ہمارے پاس وقت ہے. دیکھیے آپ ساتھ میں رہیے میرے, ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پیور مسلمان ہیں. بھائی پیور مسلمان ہوتے تو قرآن شریف کے بسملہ کا ہی ترجمہ غلط ہو گیا. اب بسملہ تو آپ جانتے ہیں نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہاں ترجمہ صحیح کیا ہے نا؟ کیا کیا؟ آئی ایم اسٹارٹنگ, گاڑی اسٹارٹ کر رہا ہوں, یہی غلط ہو گیا. پھر لا الہ کا ریڈنگ ہی غلط ہے. ارے بھائی لا الہ لکھا ہے ساری دنیا میں, کیا پڑھتے؟ ہاں اچھا, جب لا الہ پڑھتے ہیں تو مد بھی کرو, یعنی فرضی لا الہ, آگے حمزہ ہے تو مد ہوا کہ نہیں ہوا؟ مگر وہ الف ہے ہی نہیں. ابھی آپ کوئی بھی کتاب نکالیے, حی علی الصلاح, کیا ہے؟ حی علی, علی جانتے ہیں نا, علی الصلاح, حی علی الفلاح. کوئی بھی کتاب نکالیے, پڑھتے کیا ہیں؟ حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. کیا ہے یہ حی علی الصلاح؟ کیا مطلب الصلاح؟ آپ غور سے سنیں, ہے نا لا کا استعمال. تو میرا مقصد کیا ہے کہ میرا درس خواتین بھی سنتی ہیں, اپنے بچوں سے سنیں. کہنا کتاب لاؤ, کس نے پڑھایا تمہیں؟ تو وہ پڑھے گا کیا ہے حیا, کدھر ہے حیا؟ تو بولے گا حی. پھر لس کا تو ہے عل, بس بات ختم ہو گئی. کوئی مارنے کی پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھانے والا غلط تو پڑھنے والا غلط. تو یہ کام کریں. آج کے درس میں اتنا بھی اگر کام کیے نا تو آپ کے بچے اقامت پڑھتے ہیں, مجھے پتا ہے, شوق سے پڑھتے ہیں لوگ, مسجد میں جاتے ہیں. تو یہ سکھائیں. یہ چیز مکتب میں ملنے والی نہیں, چونکہ لا تعمل ابصار ولکن لا تعمل قلوب, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھے ہوتے ہیں. چونکہ وہ اپنا وقت گزاری, ٹائم پاس پڑھاتے ہیں. تو یہ میں نے آج آپ کو ایسی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم جو ہے غفلت میں, لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. آج تک جو ہم نے اذانیں دی اور دیتے رہے, لیکن معلوم ہونے کے بعد تو آج کے سبق میں یہ آج کی کیا روح ہے, کیا بتا سکتے ہیں؟ حی حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اب وہ یہاں کے لوگ کیا, وہ عین جو ہے نا, عین میں نرمی ہے, محموس, تو وہ نظر نہیں آتا ہے. حی علی الصلاح ہم سمجھتے ہیں کہ حی علی الصلاح. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. چھوڑ دو مجھے اور جو اس حدیث کو جھٹلاتا ہے. اب قرآن کو حدیث کہا گیا جی. سَنَسْتَدْرِجُهُم, ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بتدریج. ہم انہیں بتدریج دھکیلیں گے, کہاں؟ من حیث لا یعلمون. ظاہر بات ہے کہ جہنم کی طرف بات اسی کی چل رہی ہے نا. تو یہاں خیال رکھے گا, یوں کہا جا رہا ہے, سب سے پہلے یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ بہذا الحدیث. تو قرآن کو کیا کہا گیا؟ حدیث. حدیث کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نیا, بالکل نیا. یہ سمجھانے کے لیے, باقی نیا وہ نیا نہیں. جیسے کہ آج کل آپ دکانوں میں جائیں گے, الحدیثہ یعنی کپڑے, الحدیثہ بالکل نئے سسٹم کے کپڑے, اس کے لیے استعمال کرتے ہیں عربی میں چیزوں کے نام, کپڑے الحدیثہ یعنی نئی اسٹائل. تو جدید میں اور حدیث میں فرق ہے. بھائی جدید بھی لکھ سکتے تھے, کلو شے جدید لکھتے ہیں, 2 ریال والے 3 ریال والے, کلو شے جدید. جدید میں اور حدیث میں فرق ہے, چونکہ قرآن شریف کے لیے جدید نہیں کہا گیا, حدیث کا. اور ایک جگہ نہیں, کئی جگہ ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. تو قرآن کو بھی حدیث کہا گیا. تو حدیث کے معنی نیا نہیں. اب ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں, اس میں شدت ہے. بھائی نیا تو آج نہیں, اس کے بعد بھی آئے گا, ہے نا. بھائی کتنے آپ لوگ شرٹ پہنتے ہیں, اسٹائل تبدیل ہو گئی. ہمیں یاد ہے بچپن میں پینٹ پہنتے تھے تو اس کا پائچہ بہت چوڑا, ہے نا. اسے کہیں گے کیا, نیا. پھر آیا تو پائچہ چھوٹا, ایسا کچھ ہے وہ. تو حدیث میں اور جدید میں فرق ہے صاحب. حدیث یعنی کیا, اس جیسا کوئی نہیں.
اب وہ کپڑے کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ جدید لکھنا چاہے. تو بہرحال آج ہم نے بتلا دیا حدیث بہذا الحدیث. تو یہ قرآن شریف کیا ہے؟ حدیث ہے. حدیث کا معنی کلام ہے, اور ایسا یہ کلام ہے کہ اس کے بعد اس سے بہتر کوئی کلام نہیں. تو شدت ہم اسے کہتے ہیں, شدت, انتہا. اب وہ اردو میں آپ اس کو سیٹ کر لیں. چلیے, سنستدرجہم, کیا بتدریج اس کی شرح آگے آ رہی ہے. املی لہم ان کیدی متین. مگر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص گمراہ ہے, جو شخص اس آیت کو جھٹلاتا ہے, ہم فوراً اس کو نہیں دبوچتے, بلکہ اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ یہ ضدی ہے, حجت باز ہے, اس نے اپنے آنکھوں کے پردوں کو, دلوں کے سب کو بند کر لیا ہے, تو ہم دھیرے 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 اس کو ڈھکیلتے ہیں. تو اس کی وضاحت یہاں ہے, وہ املی لہم ان کیدی متین. املی ڈھیل دیتا رہتا ہوں ایسے لوگوں کو, اور میری تدبیر جو ہے بڑی سخت ہے. ہاں, تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے دنیا والوں کو جو ہے جو ڈھیل دے رہے ہیں, ظالموں کو, جباروں کو, یہ اللہ کی تدبیر ہے. سمجھے نا. تو ایک چیز ہم آپ کو یہاں سمجھانا چاہتے ہیں. ابھی مجھے یاد نہیں کل کا سبق یا آج کا سبق ہے, وہ جو روزانہ کا پیج ہوتا ہے نا, تو اس میں ہم چونکہ ایک دن پہلے ٹیپ کر لیتے ہیں تاکہ روزانہ پہنچ سکے. تو ان اللہ سریع العقاب اس میں لفظ ہے, اور ان اللہ سریع الحساب دوسری جگہ ہے. تو ترجمہ لوگوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں جلدی کرتے ہیں. استغفر اللہ. تو ترجمہ کیا, اس میں کیا ہے؟ جب بسم اللہ کا ہی ترجمہ ایسا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, عجمی لوگ ہیں, اللہ معاف کرے گا. تو ہم نے بتلایا تھا کہ آپ ایسا ترجمہ کبھی نہ کریں. ان اللہ سریع الحساب, اللہ تعالیٰ حساب جلدی کرتے ہیں, پھر اس کا کیا مطلب؟ ایسے ٹکرا رہا ہے نا ترجمہ. ان اللہ سریع العقاب, تو وہ کل ہی ہوا یا آج ہوا ہے پیج؟ ہاں, تو وہ یا نہیں تو پھر آئے گا سیٹرڈے کے اس میں کیا. تو سریع العقاب عذاب جلدی کر دیتے ہیں, سریع الحساب حساب جلدی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتدریج. تو پھر کیا مطلب سریع کا, یہ سمجھنے کی کوشش کریں. حالانکہ زمانہ ہوا ہم وہاں بتا چکے ہیں, مگر یہ چیز ایسی ہے نا, فَإِنَّ الذِّكْرَ ذکر نصیحت کرتے رہو. جی ہاں, وہ حساب لینے میں دیر نہیں لگتی. اس کا ترجمہ غلط کر دیا. اب غلط کیوں؟ غلط نہیں کہہ سکتے, ہم مخلوق خدا ہیں اور وہ اس کا بڑا کلام ہے, اس کا ہم ترجمہ کر نہیں سکتے. ایسا ہے, جو بھی کیا اچھا کیا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کئی چیزیں خامی ہیں. تو یہ خاص کر میں ان کے لیے چیلنج کرتا ہوں جو رٹ لگاتے ہیں نا, ترجمہ پڑھو ترجمہ پڑھو ترجمہ پڑھو. حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کم کرتے ہیں. یعنی دیکھیے, آپ جب کسی سے کہیں یار ترجمہ پڑھو, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے کلام کی توہین کیا آپ نے. اللہ کا کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. ترجمہ کس کا ہے؟ مخلوق خدا کا. تو توہین ہوئی کہ نہیں؟ تو کئی چیزیں, مگر اللہ سب کو معاف کرے گا, چونکہ ہمارا دل تو وسیع ہونا چاہے نا ہر ایک کو. چونکہ وہ جو غلطی کرتے ہیں نا, تو وہ کیوں غلطی کرتے ہیں؟ عدم معرفت کی وجہ سے. میں آپ کو ایک اچھا لطیفہ اچھا ہے, چونکہ ہم لطیفے نہیں سناتے ہیں, لیکن قرآن کے سمجھنے کے لیے. بھائی ہم یوں نہیں کہتے کہ یا محمد نہیں کہتے نہیں کہتے, مگر کچھ لوگ یا محمد کہتے ہیں. تو بھی یا محمد والوں کا پروگرام, جسے یا محمد پسند نہیں, اس نے جگہ دے دی, رکھو ہمارے یہاں فنکشن, بھائی آپ نے فلیٹ دے دیا, تو وہ تو یا نبی سلام. اب مسئلہ ہو گیا, بھائی آپ نے کیا, ارے بھائی کیوں فکر کرتے ہو یار, ہم نے اس کو جگہ دی, اس نے یا محمد کہا, اس کی محبت میں کہا. ہم نہیں کہتے, محبت میں کہتے نا, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. تو یہ جذبہ رکھنا چاہیے. مطلب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یا محمد کہو, میں یہ کہتا ہوں کہ جن سے غلطیاں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے گا. اس لیے کہ جب تفسیر میں ایسی غلطیاں آئیں, بسم اللہ کا ترجمہ غلط ہے, ہمارے علماء نے کیا ہے نا, تو ہم ایسا نہیں سمجھتے کہ اس غلطی سے ویسے ان کی پکڑ ہوگی, نہیں, لیکن ہم ان کا جو برا اثر ہے اسے روکتے ہیں. جب سے ہم نے یہ بتایا ہے کہ ترجمہ مخلوق خدا کا ہے, ان کا پاور کم ہو گیا. نہیں تو میرے درس میں ایک دفعہ ایک بڑے میاں آئے تھے, بزرگ تھے, مہمان تھے. اب ہم نے شروع کر دیا وہ تجوید, ترجمہ پڑھو. سر پکڑے, میں نے کہا کیا ہو گیا ان کو,
تجوید سے پڑھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, ترجمہ پڑھو. کیا دماغ میں گھس گیا بات نا. اب مہمان کہہ نہیں سکتے, عمر میں بڑے تھے اس وقت, میں چھوٹا تھا اور وہ بڑے تھے. تو ہم نے کہا حضور ترجمہ بھی کر رہے ہیں مگر ذرا صبر کیجئے. تو یہ چیز جو ہے نا اب لوگوں کے سمجھ میں آئی, بس اس لیے میں نے یہ پیغام دے دیا. تو ترجمہ کو کیا سمجھیں گے؟ مخلوق خدا کا کلام, اور یہ کلام اللہ کا. تو ترجمہ جب ہم کریں گے تو حق ادا نہیں کر سکتے, مگر یہ یاد رکھیں سریع الحساب سریع العقاب, دیر نہیں کرتے. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. جی آیت چھوڑ کے بولیے. اچھا املی لہم ان کیدی متین, وہ ٹرانسلیشن بتایا تھا. اچھا کوئی بات نہیں, تو مطلب میں انہیں ڈھیل دے دوں گا اور میری تدبیر کیا ہے سکتے ہیں. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. دیکھیے ام تسألهم اظہار, ہم ہونٹ کو ٹکائیں, اجرا فهم یہ میم میں ادغام ہو گیا اور میم یہاں پر بھی ادغام, مثقلون, یہ سب ادغام ہے. کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو؟ اجر مطلب جو آپ انہیں دین کی بات بتا رہے ہو, کیا آپ ان سے اجرت مانگ رہے ہو؟ مغرم آپ جانتے ہیں غرامہ سے جو پینلٹی ملتی ہے اشارہ توڑنے پر, لیکن وہ غرامہ ہے اور یہ مغرم ہے, بوجھ. تو جس کو غرامہ ملا وہ بوجھ ہی ہوا نا. تو ترجمہ کیسے تبدیل ہو جاتا ہے یہ ہم بتانا چاہتے ہیں. وہ ہے ویسی کہ کیا مطلب ہے کہ آپ کسی کو سکھائیں بھائی چلو ہم کو 100 ریال دے دو, تو اس کے مقابل میں ہوا نا. تو کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ دیکھو مغرم کے معنی بھی بوجھ اور مثقلون کے معنی بھی ثقل. تو بوجھ سے دبے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو اتنی اجرت کہاں سے دیں گے. چلیے ام عندهم الغیب فهم یکتبون. اللہ عندهم الغیب یا استفہام انکاری, آج کئی دفعہ آیا استفہام انکاری. اصل میں کچھ لوگ پڑھتے ہیں نا تفسیر تو سمجھ میں نہیں آتا ہے استفہام انکاری کیا ہے. یعنی وہ پوچھ رہے ہیں مگر جاننے کے لیے نہیں, انکار. کیا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے رہتے ہیں غیب کی باتیں؟ اب بتاؤ غیب کس کے پاس ہے؟ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے, وہ غیب ہے. کسی کو علم ہے؟ ہمارے لیے غیب ہے, اللہ کے لیے نہیں. تو ان کے پاس وہ لکھتے رہتے ہیں, تو جواب کیا ہوگا؟ نہیں. تو اسے کیا کہیں گے؟ استفہام انکاری. بھائی بہت کرم کیا انہوں نے, عربی سے فارسی میں نقل کیا, فارسی سے اردو میں, تو کچھ الفاظ اسی طرح لکھ دیے. فاصبر لحکم ربک ولا تکن فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم. توجہ دیں, اے رسول. ابھی ہم کیوں اے رسول کہتے ہیں؟ یا محمد اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی یا محمد نہیں کہا, لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں. بعضوں نے لکھا ہے کہ اے محمد, مگر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا یا محمد, اے رسول. مراد کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صبر کیجیے. لحکم ربک, یہ کس کا حکم ہے؟ تیرے رب. ولا تکن, مت ہونا, حوت والے کی طرح. یہ حوت والے مچھلی والے کون؟ ذنون, یونس علیہ السلام. ٹھیک ہے. جبکہ اس نے پکارا, واو حالیہ, اس نے پکارا, اور وہ نے اس نے پکارا جبکہ وہ بہت ہی نہایت ہی غمگین تھا, مغزوم. کبھی کبھی مزم دم گھٹا جانے والے کو بھی کہتے ہیں. اب مچھلی کے پیٹ میں تو دم گھٹنا اور غمگین ہونا. تو بہرحال ترجمہ کا خیال میں رکھیں. ہاں اپنے انڈیا والوں نے لکھا ہے, ہاں چونکہ وہ اس لیے لکھا ہے ولا تکن کصاحب الحوت. انہوں نے بہت اچھا کیا ہے, اچھا ہوا آپ نے یاد دیا کہ مچھلی والے کی طرح مت ہونا. رک جاؤ. جب اس نے پکارا غم کی حالت میں, تو اس لیے رکو, اس لیے کہ غم کی حالت میں تو ہم آپ ہو سکتے ہیں, اس لیے ملاؤ مت. نہیں تو پھر کیا ہوگا, وہ جو غم کی حالت میں گھٹ رہے تھے ویسی حالت میں نہیں ہونا. نہیں, بندہ تو غم کرے گا نا. دیکھو فرق ہے. تو ہمارے قرآن نے محنت کی ہے بڑی اس پر. اچھا وہ آپ نے یاد دیا. تو دیکھیں, لیکن یہاں کے لوگ کیا سمجھتے ہیں نا, یہاں کے لوگ معنی مفہوم سمجھتے ہیں, تو یہاں بہت ہی اہم جگہ پر یہ علامت لگا دیتے ہیں. چلو یہ بھی فائدہ ہوا. تو مطلب سمجھے نا, اگر آپ ملائیں گے تو معنی کیا ہوں گے کہ تم مچھلی والے کی طرح مت ہونا,
کب؟ جبکہ اس کا دم گھٹا رہا تھا. نہیں، دم تو کبھی بھی گھٹ سکتا ہے، غمگین تو ہم کبھی بھی ہو سکتے ہیں. تو غمگین ہونے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. انہوں نے جو کیا تو وہ کیا کیا؟ دیکھیں، انہوں نے عجلت کی تھی، اس طرح مت ہونا. اب یہاں پر بھی کچھ بات ہے. بھائی اچانک کہا جا رہا ہے کہ تم یونس علیہ السلام کی طرح نہیں ہونا، تو کیا؟ یہ تو واضح ہوا کہ دم گھٹنے کی بات نہیں ہو رہی. دم تو ہمارا آپ کا اللہ کی یاد میں دعا میں گھٹے تو وہ تو کوئی اچھی بات ہے. کیا؟ عجلت. انہوں نے جلدی کی تھی نا کہ بستی چھوڑ کر جانا تھا، لیکن ابھی اطلاع آنے سے پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے تھے؟ یہ سمجھنا ہے. تو سنیے گا کہ تم ایسا مت کرو. وہ کیا چیز تھی؟ کچھ تو ہے. جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عجلت نہیں ہوتی تھی. ہاں، مگر ایک وقت ایسا ہے کہ جنگ احد میں کتنے لوگ جنگ کا میدان چھوڑ کر گئے. مراد کیا میری پہلی سی ہٹتے گئے جنگ احد میں. تو جو لوگ ہٹے وہ کون تھے؟ وہ تو مسلمان نہیں تھے. تو نبی کریم سے چاہتے تھے کہ ان کے لیے بد دعا کی جائے کہ عین موقع پر مجھے، کیونکہ جنگ احد کچھ جنگ بدر جیسا نہیں تھا. مدینہ پہ آئے تھے نا، اور تعداد بھی بڑی تھی. تو حکم ہوا کہ نہیں، ہوت والے کی طرح مت کرو جلدی. اب سمجھ میں آئے؟ تو یہ پس منظر دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی طرح مت ہو جاؤ. تو دم گھٹنا یہ تو پیش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پکارا. تو میم سے بھی فائدہ ہوا. لولا ان تدارکہ نعمت من اللہ، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم. اللہ مخذوم اور مذموم، ٹھیک ہے نا. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ نعمت، اگر یونس علیہ السلام کو اس کے رب کی نعمت نہیں پہنچتی، ہوا دنیا کی نعمت. اب آپ کو ڈکشنری مل گئی دلیل اسی جگہ پر. نعیم جنت کی نعمت ہے، نعمت دنیا کی یونس جی ہے نا، آئے نا نعمت. تو اب آپ بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. تو یونس علیہ السلام کو جو اللہ نے نجات دی وہ کون سی نعمت؟ دنیا کی. اور نعیم پھر ہمارے لیے آخرت میں. تو آپ چلیے، اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہیں پاتی، ڈھانکتی، جو بھی معنی کرے، نبیذ پھینکنا، پھینک دیا جاتا. بالعراء اسے کہتے ہیں چٹیل میدان ہی تھا اور کچھ نہیں تھا وہاں، جھاڑی وغیرہ کچھ نہیں رہتی، اسے کہتے ہیں آرا. اصل میں آرا کے معنی ننگا، بغیر کپڑے کے، بغیر. تو وہ صحرا ویسے ہی رہتا ہے نا، کوئی وہاں درخت جھاڑی نہیں. مذموم. اب مذموم یعنی کیا؟ بہت فرق ہے دم گھٹا جانا اور یہاں مذموم یعنی بری حالت میں پڑے رہتے، پستہ حالت میں. اگر وہاں جاتے تو عیب یعنی پڑے رہتے، ننگے بدن پڑے رہتے. مگر ایک دنیا کی نعمت نے، اب ہم دنیا کی نعمت ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ لوگ سمجھ گئے. دنیا کی نعمت کس کی؟ رب کی. اس نے ڈھانک لیا اور پھر جو ہوا آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ بیل اور ہرن اور دودھ پلایا. لیکن یہ کون سی نعمتیں تھیں؟ دنیا کی. اب تو قصہ تو آپ سن چکے ہیں جی. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین. تو اللہ نے انہیں چونکہ منتخب کیا تھا اس کے رب نے، تو انہیں نیک لوگوں میں سے بنایا. اور پھر وہ واپس گئے اپنی بستی میں، وہ سب ایمان لائے. قصہ تو آپ سورہ یونس میں پڑھ چکے ہیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. جی کادو قریب تھا کہ کفار ازلاق، پھسلانا، تو گمراہ کرنا بھی، پھسلاتے تھے آپ کو اپنی آنکھوں سے. یہاں بھی ذرا غور سے سنیے گا، یعنی اپنی آنکھوں سے آپ کو گمراہ کرتے تھے. قریب تھے اس کے. جب سنتے تھے ذکر، ابھی ہم ذکر ہی کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ہم سمجھائیں، اور کہتے تھے یہ تو غیر سلیم آدمی ہے، مجنون. اب اس میں کئی چیزیں سمجھنا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ وہ آنکھوں سے کیسے گمراہ کرتے تھے. آنکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ آنکھیں جو ہے نا،
اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت کر جاتی تو وہ آنکھیں. ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ آنکھوں کو نظر لگ جانا. نظر نا, ہاں, تو نظر کس سے لگتی ہے؟ آنکھوں سے. آپ نے کسی کی چھڑی دیکھی بہت اچھی ہے, خلاص 2 ٹکڑے. ہوا ایسا؟ کوئی چائے پی رہا ہے, آپ نے چائے دیکھ لی, اگر وہ نظر والا آدمی ہے, پیالے کے 2 ٹکڑے. اچھا ہوا کہ پینے سے پہلے 2 ٹکڑے ہوئے. ایسا ہوا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں ایک شخص جو ہے نہا رہے تھے. اب تو لوگوں کے بدن میں اختلاف ہے نا, گورا بدن اور پھر ہٹا جوان. کہا کہ نہیں, اس نے ماشاءاللہ تو کہا نہیں, کیا خوبصورت آدمی ہے. وہ گیا اور یہ بیمار ہو گیا. پکڑ کے لایا گیا. بولے کس نے کیا کچھ؟ تو بولے ہاں اس نے ایسا کہا, جاؤ اس کے جسم میں پانی ڈالو اور جمع کر کے لے آؤ. تو رسول کا حکم تو سنے گا نا. پانی ڈالا گیا اور اس کے اوپر ڈالا گیا, اچھا ہو گیا. تو کیا فرمایا؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کے وضو کا پانی دے دو تو منع نہیں کرنا. آپ غسل کر کے پانی دے دو, منع نہیں کرنا. آج کل کون دے گا؟ جا, میری نظر نہیں لگتی ہے نا. لگ سکتی ہے نظر جی. ہاں, وہ اگر آپ کی نظر ہے تو ختم ہو جائے گی. مطلب کسی کو شک ہونا, وہ دیکھتا ہے کمپنی میں کون ہے, تو اگر کوئی آئے بھائی دے دو, دے دینا چاہے. وہ بتائیں گے نہیں کس کو چاہیے کیا, بیچارہ اچھا ہو جائے گا نا. حالانکہ فلک و ناس ہے, مگر اس چیز کو آپ یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے نظر, اور ہر ایک کی نظر نہیں لگتی, مگر کس کی لگتے ہمیں معلوم نہیں ہے نا. اس کی روک تھام کے لیے کہہ دیا گیا آپ کچھ بھی دیکھو, کیا ہے وہ ماشاء اللہ تبارک اللہ, ماشاء اللہ بھی کہہ دیے. تو نظر حق ہے. یہ ایک مسئلہ ہم نے آپ کو بتا دیا. ابھی دوسرا مسئلہ سنیے. لما سمعوا الذکر, یہ بھی نوٹ کر لیں, چونکہ ہم فروق اللغہ, اس کا نام کیا ہے جو ہم بتا دیں نا, فروق اللغہ, یعنی لغت میں فرق. دیکھیں, لما سمعوا الذکر, ذکر کے معنی کیا؟ قرآن. تو آپ آیت نوٹ کر لیں, سورہ حجر میں 9 نمبر آیت, نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. نحن نزلنا الذکر. ہاں, اور پھر آپ جائیں زاریات میں 55 پر, فذکر یا وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. تو ذکر اور ذکرہ میں فرق کیا؟ ذکر یعنی قرآن, آیت بتلا دیا, اور ذکر یعنی نصیحت. کتنا فرق ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ میل اور یہ فیمیل. آیت بھی بتلا دیا, زاریات میں پڑھیں گے, پھر ہم دوبارہ یاد کریں گے. ذکر نصیحت اور ذکر کلام پاک, یہ آپ کو بتا دیا. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. اب دیکھیے, آپ کر سکتے ہیں, کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے, مگر ہم نے کیا کہا؟ کہتے تھے کہ یہ سلیم آدمی نہیں, درست آدمی نہیں ہے. یہ آپ جو بھی ترجمہ کریں, لیکن مجنون بھی کہہ دیے تو بھی. اب پاگل تو لوگ نہیں کہتے نا, پاگل ذرا اچھا نہیں لگتا ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اب آیا ذکر, دوبارہ ذکر آیا. تو ذکر سیاق و سباق کو دیکھیں. یا تو یوں کہیں گے کہ یہ تو ذکر ہے, یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ ذکر ہے, کس کے لیے؟ للعالمین. تو کوئی کبات نہیں ہوئی. ذکر عالمین. اب عالمین کے معنی آپ جانتے ہیں, رب العالمین. اب عالمین کا ترجمہ کیا کریں گے؟ آپ کو یاد ہے ہم نے بتلایا تھا, اکثر لوگ 2 جہاں کرتے ہیں. غلط. 2 جہاں نہیں ہے. 2 جہاں کے لیے اثنین عالمین. جب اثنین بروزن اثنین آئے گا تو 2 جہاں. اب یہ بریلی والوں نے کیا ہے ترجمہ اس کا, کیونکہ ان کے نزدیک 2 جہاں, دنیا اور آخرت کے سرکار 2 عالم. یاد ہے نا, نعت پڑھتے ہیں, سرکار 2 عالم. جی ہاں. تو رب جی. تو بہرحال یہ عالم ہے. ایک ہے اس کا سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا, رب العالمین. جی, سارے جہاں کا رب. تو کیا وہاں بھی 2 جہاں کا رب؟ بھائی سارے جہاں وہ. اچھا, جہاں کو تقسیم کیسے کر دیا بھائی؟ دنیا میں بھی کتنے جہاں ہیں. سمندر یہ جہاں ہے, خشکی جہاں ہے, پہاڑ جہاں ہے, چوٹیوں کے بل جہاں ہے, کتنی چوٹیاں رہتی ہیں, یہ سب جہاں ہیں. تو 2 میں کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟
تو بہرحال یہ آج کا درس ہم نے چونکہ دیکھا، ہم نے کوئی ایسا قصہ وغیرہ تو نہیں تھا، تو ہم نے کوشش کی کہ الفاظ اس کے معنی. تو اب آخر میں آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں، یہ جو ہمارے دروس ہوتے ہیں نا، یہ اس سے بڑے فوائد ہیں، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. خاص کر اس کا فائدہ کسے ہوتا ہے؟ جو آگے بڑھاتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی تو آگے نہیں بڑھا سکتا نا، اس کے لیے ماحول چاہیے، سازگار چاہیے. اب جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں، جیسے کہ الیاس صاحب، وہ پہلے سے ہی پڑھاتے تھے، اور محمود صاحب وہ بھی چلے گئے، وہ تو پڑھاتے تھے نا. تو وہ لوگ تو، اور بھی کچھ لوگ ہیں جو پڑھاتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. چونکہ آپ جب کسی چیز کو سیکھ رہے ہیں تو اس کا مصرف چاہیے. مصرف بولو تو وہ کھلنا چاہیے نا. نل پانی ڈیم میں جمع کر کے رکھیں گے تو نہیں، وہ کھلے گا تو صاف رہتا ہے. تو یہ علم بھی ایسی ہے. تو سب سے اچھا مدرسہ ہم بتاتے ہیں، گھر میں بچوں کو پڑھائیں، بیوی کو پڑھائیں. بھائی اس میں کیا بری بات ہے؟ اپنے بیوی سے شروع کر دینا. اور لوگوں نے کیا تو یہ ہم بتائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہمارے درست چل رہے ہیں، یہ رحمت سے کم نہیں ہے. دیکھیے ہم لوگ پہلے اسلامک سینٹر جاتے تھے، اب یہ ایسے حالات دیکھو. یہ تو اتنا عام نہیں تھا، یہ آن لائن عام نہیں تھا. یہ ہمارے لیے رحمت. ہم تو کہتے تھے کہ یہ کورونا بھی رحمت، اور خاص کر مسلمانوں کے لیے، چونکہ انہوں نے تو طے کیا تھا کہ بھائی ایک بڑی کوانٹٹی میں مارو، تو یہ تو رحمت ہو گئی. یہ بھی رحمت ہو گئی، اور نہ جانے کتنی رحمتیں ہوں گی. لیکن ایک احتیاط واجب. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں مسجدوں میں لاپرواہی برت رہے ہیں. کماما کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ ماسک نہیں پہنتے، مصلی بھی نہیں لے کے جاتے، اور ہمارے زبان میں بنداس. ہاں تو ایسا نہ کریں. دیکھو یہ رحمت ہے، مگر کس کے لیے آپ جانتے ہیں؟ قرآن شریف کس کے لیے؟ جو سمجھ سے کام لے. تو احتیاط برتیں. ہاں اتفاقی طور پر وہ مرض لاحق ہو تو کوئی طلب نہیں کرتا. تو بہرحال ان چیزوں کو میں نے سمجھایا، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے درس لوگ سمجھ رہے ہیں. چونکہ وہ بعد میں سوالات کرتے ہیں، اس سے سمجھ میں آتا ہے نا. تو ایسی کوئی بات نہیں. تو ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بھی جو نئی خبر آ رہی ہے نا کہ بھائی کوئی بیماری اب نئی سے دوسرا روپ بدل کے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ خاص کر ہمارے درس میں جو شریک ہیں، جو ہمارے درس کا تعاون کرتے ہیں، ان کی نسلوں تک کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، ان کے مشاکل دور کرے. اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ توفیق، رحمت، اعانت ہمارے ساتھ شامل حال رہے. اور یہی نہیں، سارے مسلمانوں کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، خاص کر ہمارے ہم مسلمان اڑوس پڑوس کے، اس کی توفیق شامل حال رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ. جی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ. اب چونکہ ہم وقف نہیں کر رہے ہیں نا، اس لیے کہ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. مطلب ہے کہ ہم نے وقف کہاں کیا؟ مجنون پر. اس وجہ سے اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. ہاں جی، ہاں تو وہ بھی بتاتے ہیں. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اب ہمارے قرآن یہاں وقف لازم کر دیا. رک جائیے، نہیں تو إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ. تو وہ جس کو مجنون کہا جا رہا ہے کہ وہ ذکر ہے للعالمین کے لیے. دیکھیں اس لیے انہوں نے نشانی لگا دی. اگر آپ نے ملایا، رکے نہیں، تو یہ معنی ہوں گے کہ وہ مجنون ہے. اور یہ قول کس کا؟ کافروں کا، کہ وہ مجنون ہے، اور مجنون ہونے کے ساتھ ساتھ عالمین کے لیے ذکر. بے تو کسی بات ہوگی، لیکن عرب چونکہ سمجھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایک سوال ہے جی، جو پنڈلی اٹھانے کے بارے میں. جی جی. تو اس سے مومنین کو کہا گیا کہ اپنی پنڈلی سے اوپر کپڑا پہن کر، جی جبکہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ میں اپنی پنڈلی اٹھا لوں گا. جی جی. جب آپ سزا کرنا، جی اس سے اس کا کیسا ربط ہے؟ ہاں، اس سے ربط وہ اصل میں وہ اسماء نہیں، اس کے دو ہی معنی ہیں. جیسے کہ ایک ہنگامی حالت میں انسان پیسہ اٹھاتا ہے، اور دوسرا تو مفسرین نے کہہ دیا نا کہ اس کی کیفیت وغیرہ ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے. باقی کا اس سے ربط نہیں. یہ دنیا کی ہم جو پنڈلی ہے نا ہماری، اس سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے. تو اللہ کی پنڈلی ہے نا، تو اس کو ہم ربط نہیں دے سکتے. نماز میں خاص کر تاکید کرتے ہیں کہ پنڈلی کے اوپر آپ کا پہنچا ٹکن. ہاں نہیں، وہ پنڈلی کے اوپر نہیں ہے، وہ ٹکن کے اوپر. ٹکن پنڈلی یعنی ساخ،
اچھا کہ آپ نے سوال کیا. وہ اس کو ٹخنا کہتے ہیں. جی دیکھیے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, عربی میں کعب, تو ایک کعب نہیں ہو رہا ہے, کعب یعنی ٹخنا اور ساک یعنی پنڈلی. پنڈلی کی بات بہت اچھا ہوا. چلیے اور کوئی ہیں سوال کرنے والے؟ ایک حدیث میں نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلے آئیں گے کوئی دوسری رخ میں, تسلیم نہیں کریں گے, پھر وہ آئیں گے اپنے اصلی شکل میں. ایسا کچھ نہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہیں آنے والے سامنے, وہ جنت میں پوچھیں گے. حدیث ہے بالکل صحیح کہ تمہیں کیا چاہیے, تو ہم انشاءاللہ جواب دیں گے کہ سب کچھ ملا ہے, اب کیا چاہیے. نہیں بولے زیارت. جی تو ایسی کئی حدیثیں, اصل میں حدیث کا مسئلہ کر دیا لوگوں نے نا, کتابیں لکھتے گئے من گھڑت, اس میں اسرائیلی بھی آئے اور غلط غلط حدیث لکھتے گئے. چلے جو جانا چاہتے ہوں جا سکتے ہیں. کوئی ہے سوال کرنے والے؟ نہیں ہے. چلے کوئی نہیں ہے نا. وائٹ کو بند کرے نے, بند کر دے.